ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج پھر میں کمرے میں سونے کے لیے لیٹا تو میری بیوی پریشانی سے اٹھی اور میرے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چلی جاؤں۔ مجھے بہت عجیب لگا، چونکہ وہ پریشان تھی تو میں کہنے لگا کہ جاؤ چلی جاؤ، تو وہ فوراً باہر چلی گئی۔ جب میں نے چھپ کر دیکھا تو وہ پھر غسل خانے سے بالٹی بھر رہی تھی۔ بالٹی بھر کر اس نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر اماں کے کمرے میں چلی گئی اور جا کر دروازہ بند کر دیا۔ میں کافی دیر تک دستک دیتا رہا، مگر ہمیشہ کی طرح آج بھی اس دستک پر میری بیوی نے دروازہ نہ کھولا اور نہ ہی کوئی رسپانس دیا۔ چند گھنٹوں بعد جب وہ باہر نکلی تو میں نے نوٹ کیا کہ وہ کافی تھکی تھکی سی تھی۔ جب میں نے پوچھا کہ کمرے میں کیا کر رہی تھی تو وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی نہیں، کچھ نہیں، بس اماں کو غسل دے رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی میں اپنی بیوی کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ بہت کم اس کمرے میں پائی جاتی تھی۔ مجھے تو خدشہ ہوتا تھا کہ شاید وہ اب بھی میرے ساتھ خوش ہے یا نہیں۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا ہماری شادی کو، مگر میری بیوی میرے ساتھ اس کمرے میں بہت کم رہتی اور زیادہ تر تو وہ امی ہی کے پاس موجود ہوتی۔ میں بھی زیادہ بات وغیرہ نہیں کرتا تھا اس سے، کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ وہ اب بھی اپنے اس عاشق کو چاہتی ہوگی۔ مگر خیر مجھے کیا، میری تو خود بہت ہیں، مجھے کسی کی بھیک کی ضرورت نہیں۔ لیکن تھا تو میں اس کا شوہر ہی، غیرت مند تھا۔ مجھے کھٹکتا تھا کہ میری بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر باہر کے مرد کی محبت کو دل میں بسائی بیٹھی ہے۔ میں بہت بار سوچتا کہ اس سے صاف صاف بات کروں کہ یہ غلط کام یہاں نہیں چلیں گے، مگر نہ جانے کن وجوہات پر میں خاموش ہو جاتا۔ میری شادی کے تقریباً 1 سال بعد ہی میری ماں کو فالج کا اٹیک آ گیا تھا، جس کے باعث اب وہ چلنے پھرنے سے بالکل قاصر تھی۔ ہاں البتہ شروع میں تو ان سے بولا بھی نہیں جاتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہی انہوں نے تھوڑی صحت یابی حاصل کی تو اس کے بعد سے اب وہ ماشاءاللہ بول سکتی تھی۔ شروع میں ان کی زبان لڑکھڑاتی تھی، مگر اب الحمدللہ کوئی لڑکھڑاہٹ نہ تھی ان کی گفتگو میں، لیکن وہ بات بہت کم کرتی تھی۔ میری بیوی میری ماں کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن صرف ماں کا ہی رکھتی تھی۔ میں کہیں پہ نہیں تھا اس کی گڈ لسٹ میں، لیکن یہ سب مجھے ہی لگتا تھا۔ بیوی کی اگنورنس کو دیکھ کر میں گھر کو چھوڑ کر اپنے دوست یاروں کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا اور شام کو کام پر چلا جاتا، اور گھر پر میری بیوی کو پتا ہوتا کہ میں صبح سے کام پر گیا ہوں۔ حتیٰ کہ میری ماں کو میری حقیقت معلوم تھی۔ صبح کا تھکا ہارا جب میں واپس آتا تھا رات کو گھر تو میری ماں مجھے کہنے لگی کہ اس کو طلاق دے دو۔ وہ روتی تھی میرے سامنے، ترلے لیتی کہ بیٹا اس کو طلاق دے دو۔ مجھے بہت شبہ ہوتا تھا کہ میری ماں آخر ایسا کیوں کہتی تھی، حتیٰ کہ میری شادی بھی انہوں نے خود اپنی پسند سے کی تھی، ماموں کی بیٹی سے۔ وہ جانتی بھی تھی کہ یہ لڑکی کسی اور کو پسند کرتی ہے، پھر بھی زبردستی میری شادی کروائی۔ مگر اب نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ امی مجھے زور دیتی تھی کہ میں اسے طلاق دے دوں۔ یہ سب مجھے بہت کھٹکتا تھا، میں تنگ آ چکا تھا ان سب سے، مگر میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے لگا کہ میری بیوی کی کچھ حرکتیں مشکوک ہوں گی، اسی لیے وہ ایسا کہتی ہیں۔ پہلے تو میں اگنور کرتا، مگر ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی تو دیکھا میری بیوی پریشان سی میرے پہلو میں بیٹھی تھی۔ میں اس سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہو؟ جس کے جواب میں وہ مجھے کچھ نہ کہتی، بس اجازت مانگتی کہ میں چلی جاؤں باہر، مجھے کچھ کام ہے۔ اس کو پریشان پا کر میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ باہر گئی تو میں نے اس پر نظر رکھی کہ آخر وہ ایسا کیا کرتی ہے کہ امی مجھے بار بار اسے طلاق دینے پر رخصاتی ہیں۔ میں خاموشی سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ خاموشی سے کچن میں جاتی، ایک بالٹی میں پانی لیتی اور پھر امی کے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیتی۔ پہلے تو میں یہ دیکھ کر کمرے میں آ جاتا، مگر جب کافی بار یہی سب چلتا رہا تو میں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا اور آواز لگاتا کہ دروازہ کھولو، تم کیا کرتی ہو میری ماں کے ساتھ، کھولو دروازہ۔ مگر کوئی آواز نہ آتی اور نہ ہی وہ دروازہ کھولتی۔ لیکن ایک دن تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ تم بتاؤ آخر تم کرنے کیا جاتی ہو رات کے اس پہر میری ماں کے کمرے میں؟ وہ ایک دم گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ میں تو انہیں غسل دینے جاتی ہوں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اس کی باتوں سے نہ جانے مجھے کیوں تسلی نہ ملتی تھی۔ میں جا کر اپنی امی کا کمرہ چیک کرتا کہ آخر ایسا کیا کرتی ہے یہ، اور عموماً اس طرح میں اپنی ماں کو روتے ہوئے پاتا تھا۔ جب میں ان سے دریافت کرتا تو وہ خاموش ہو جاتی۔ بھلا میں کیسے اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھ سکتا تھا؟ میں نے کمرے میں جگہ جگہ چیزیں دیکھنا شروع کر دیں کہ کہیں کچھ رکھ کر گئی ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوتا تھا۔ اس وقت تو ماں کچھ نہ بولتی، مگر پھر وہی ہوتا،
अगले दिन फिर मेरी माँ मुझे उकसाती कि मैं इसे तलाक दे दूँ। उस दिन के बाद से मुझे अपनी बीवी मशकूक लगने लगी। मैं जब जब उसे अम्मा के कमरे में जाते हुए देखता तो मेरे कान फौरन खड़े हो जाते कि ये शायद अंदर कमरे में जाकर अम्मा को कुछ कहती होगी, या शायद यही उकसाती होगी कि मैं उसे तलाक दे दूं ताकि अपने उस आशिक से शादी कर सके। बल्कि 1-2 बार तो मैंने कमरे के बाहर खड़े होकर भी देखा, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ना आती। इस तरह मेरे लिए हकीकत तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, मगर मैं बहुत परेशान रहता कि आखिर मेरे घर में हो क्या रहा है। बाकियों के घरों में तो बहुत सुकून होता है, मेरे घर में वैसी बेसुकूनी तो नहीं थी, क्योंकि मेरी माँ और मेरी बीवी लड़ते नहीं थे, मगर फिर भी अम्मा मुझे उसे तलाक देने पर मजबूर करती। अब मेरे लिए परेशान कुन बात यह थी कि दोनों में से गलत कौन है। बीवी को देखता तो लगता कि वाकई उसने बहुत मेहनत की है, अम्मा का बहुत ख्याल रखा है, लेकिन मैं उसके साथ वैसा सलूक ना करता जिसकी वो हकदार थी। और जब अम्मा को देखता तो लगता कि वो बिल्कुल ठीक हैं, कुछ न कुछ सोच समझ कर ही तलाक देने का कहती होंगी। फिर एक रात बैठकर मैंने पुख्ता अज़्म कर लिया कि अब मैं सच को तलाश करके रहूँगा, किसी के साथ भी कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया था कि दोनों पर नज़र रखूँगा। अब जो वक्त मैं अपने दोस्तों को देता, वही वक्त अब घर में अपनी अम्मी और अपनी बीवी को देने लगा। शुरू में तो मुझे अपनी बीवी ही मशकूक लगती और मैं उस पर बहुत गुस्सा करता कि तुम सही ध्यान नहीं रख रही मेरी माँ का। अगर तुम्हारी जगह कोई और सच्चे दिल से मेरी माँ की खिदमत करता तो अब तक वो यकीनन ठीक हो गई होती। इस तरह की उसकी हर छोटी से छोटी बात में नुक्स निकालता। तब भी मेरी माँ मुझे बहुत इंसिस्ट करती कि मैं उसे छोड़ दूं, मगर उस वक्त मेरा ऐसा कोई इरादा न था कि जो देखा उसी पर भरोसा करके एकदम से तलाक दे देता। लेकिन मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, बल्कि मैं सोचता था कि थोड़ा बहुत वक्त दूं, देखूं हकीकत को, फिर ही कोई फ़ैसला करूं। इसीलिए चाहे जितने भी गुस्से में होता, मगर उस वक्त घर से बाहर निकल जाता ताकि कोई गलत कदम ना उठा सकूं। फिर जब मैं घर वापस आता तो इसी तरह अपनी बीवी को माँ की खिदमत करता देखता। फिर मुझे लगता कि ये सब मेरी नज़रों में धूल झोंक रहे हैं, माजरा कुछ और ही है। वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे एहसास हो गया कि मेरी बीवी सच्चे जज्बात से मेरी माँ की खिदमत करती थी। वो खुद खाने से पहले मेरी माँ को खिलाती, उनकी मालिश करती, उनको नहलाती, सब कुछ करती, और उसके साथ साथ उसने ये घर भी संभाला हुआ था। मगर फिर मेरी माँ को आखिर उससे क्या मसला था। वो कोई भी काम करती तो मेरी माँ मुझे एक ही बात कहती कि इसे तलाक दे दो। मैं बहुत आजिज़ आ गया था अम्मी की इसी तकरार से, हत्ता कि नौबत यह आ गई कि मैंने अम्मी के सामने आना तक कम कर दिया। फिर मुझे मेरी बीवी अकर समझाती कि जाकर मिलें अपनी अम्मी से, कोई बात नहीं, वो आपकी माँ हैं। वो रोती हैं कि मेरे बेटे को बुलाओ, वो मुझसे मिला नहीं। फिर वो इसी तरह 1-2 और बातें करके मुझे रजामंद करने की कोशिश करती, मगर मैं उसे भी डांट देता कि तुम्हें हक नहीं हम माँ बेटे में बोलने का। लेकिन फिर भी वो मुझे मना लेती और मैं जाकर अम्मी से मिलता। लेकिन जब मुझसे मिलता तो फिर वो तलाक की बात करती। मुझे दुख होता कि एक इंसान आपकी इतनी खिदमत कर रहा है, फिर भी आपको उस नेकी का ये सिला दे रहे हो। बस हो ही सकता था, कुछ कहने का हक नहीं रखता था, क्योंकि दूसरी तरफ मेरी माँ थी। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता महसूस होने लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ अपनी बीवी के साथ, उसे धोखा दे रहा हूँ। हो सकता है कि वो उस लड़के को भूल गई हो। मैं जानबूझकर ये ख्यालात किए बैठा हूँ जिनका कोई जवाज़ ही नहीं है। उसे पता चल गया तो उसे भी दुख होगा, इसीलिए मैं खामोश ही रहता। एक रोज़ जब मैं बहुत तंग आ गया इस नोक झोंक से और हर वक्त की तलाक दे दो की बात सुनकर, तो मैं अपनी बीवी के हमरा अपनी अम्मी के कमरे में पहुंच गया और उनसे पूछा कि बताएं इसमें ऐसी कौन सी खामी है जिसकी वजह से आप चाहती हैं कि मैं इसे तलाक दे दूं। पहले तो वो खामोश रहीं, फिर मैंने फिर पूछा, मगर लहजा धीमा ही रखा। फिर मेरी अम्मी कहने लगी कि खामी इसमें नहीं बल्कि तुम में है, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम इसे तलाक दे दो। ये सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मुझ में खामी है, और भला कोई माँ कैसे ऐसा चाहेगी कि उनका बेटा अगर ख़राब हो तो बहू को तलाक दिलवा दी जाए। मुझे लगा कि शायद अम्मी मजाक कर रही होंगी, मगर ऐसा कुछ ना था। जब मैंने उनकी इस बात की तस्दीक चाही तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हाँ, तुम में खामी है असल में। मैंने कोई तीसरी बात ना सोची और ना ही पूछा, बल्कि खुद ही अखज़ कर बैठा कि माँ मेरी बीवी के साथ गलत कर रही हैं। मगर अब मुझे लगा था कि वाकई माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसके साथ वाकई शायद वो
ڈیزرو کرتی ہو۔ پھر آگے امی نے جو کچھ حقائق بتائے وہ سب میری سوچ سے بالاتر تھے۔ مجھے تھا کہ شاید کوئی عام سی بات ہوگی کہ میری ماں مجھے بخوبی جانتی تھی۔ انہوں نے وجوہات بھی کوئی عام نہ رکھی تھی۔ مجھے بہت افسوس تھا کہ میں خود کو بھی اتنا اچھا نہیں جانتا تھا جتنا میری ماں، لیکن ان کی باتیں سننے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بدل جاؤں گا، کیونکہ مجھے میری ماں بیوی دونوں عزیز تھے۔ اس روز میری ماں نے مجھے بتایا کہ جب تم بہت چھوٹے تھے تو تمہارے بابا مجھ پر دھیان نہیں دیتے تھے، لڑتے تھے اور حرام تعلقات بناتے پھرتے تھے۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ وہ مجھ پر اور اپنے بیٹے پر دھیان دیں، مگر وہ ایسے بالکل نہ تھے۔ کچھ امیری کا روب تھا ان میں۔ اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ ہماری شادی کو تب زیادہ وقت بھی نہ گزرا تھا، بلکہ 2-2.5 سال ہی گزرے تھے، اور طلاق کے وقت تمہاری عمر محض 1 سال تھی۔ مگر تمہارے ابا نے تمہارے بارے میں بالکل نہ سوچا اور مجھے طلاق دے دی، اور طلاق کے وقت ایک گھر، ایک دکان اور چند لاکھ روپے میرے نام کر دیے۔ اسی طرح میں در کی ٹھوکریں کھانے سے تو بچ گئی، مگر آگے جا کر میں نے کمانا شروع کر دیا، اور کچھ دکان سے کرایہ آ جاتا جس سے ہمارا اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ مگر اب مجھے ٹینشن رہتی کہ میں اپنے بیٹے کو کیا بتاؤں گی کہ تمہارا باپ کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے چھوٹے ہوتے ہی میں نے تمہارے دماغ میں بٹھانا شروع کر دیا کہ تمہارے ابا مر چکے ہیں۔ پھر میں نے کوشش شروع کر دی کہ تمہاری اتنی اچھی تربیت کروں کہ تم اپنے باپ جیسے نہ بن سکو۔ میں نے دن رات تمہیں اچھائی، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا اور نہ جانے کیا کیا سکھایا، مگر تم تو تھے ہی اپنے باپ کا خون، نہ انہی کے جیسے نکلے۔ ہوس، لالچ، فضول خرچ اور نہ جانے کیسے کیسے کاموں میں تم شامل رہے۔ یہ سب میرے لیے قابل برداشت نہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کو بھی اس طرح گمراہ ہوتا دیکھتی۔ تمہارا باپ تو جا چکا تھا چھوڑ کر، اب اگر تم مجھے چھوڑ جاتے تو اور تم بھی کسی لڑکی کو پسند کرتے تھے۔ اگر وہ لڑکی تمہارے ساتھ تھی تو مجھے یقین تھا کہ وہ بھی وقت ہی گزار رہی ہوگی۔ بس یہ ڈر مجھے آگے بڑھنے نہیں دے رہا تھا، اسی لیے میں نے اپنے بھائی کی بیٹی کی شادی زبردستی تم سے کر دی۔ مجھے علم تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، اور وہاں اس کی منگنی بھی ہو چکی تھی، مگر میں اپنے بھائی کے سامنے بضد ہو گئی کہ نہیں، گھر کی بیٹی گھر میں ہی رہنی چاہیے۔ میری بچپن سے ہی اس پر نظر تھی، آپ بھلا کیسے اسے کسی اور کو دے سکتے ہیں؟ اسی طرح انہیں بہت ٹارچر کرنے کے بعد آخر میں وہ لوگ اس شادی کے لیے مان ہی گئے تھے، اور پھر اس کی شادی تم سے ہو گئی۔ مجھے شروع میں صاف صاف اس کی آنکھوں میں پانی دکھتا تھا، ایسے جیسے اسے مجھ سے بہت سے شکوے ہوں، مگر میں خاموش رہتی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہی صحیح ذریعہ ہے، اس طرح شاید میرا بیٹا برائی کے کاموں سے نکل آئے۔ مگر تم اپنی حرکتوں سے زیادہ باز نہ آئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجھے فالج کا اٹیک آ گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ سب میرے گناہوں کی سبب ہے۔ میں نے جو اس پر ظلم کیا ہے اس کا بدلہ مجھ سے لیا جا رہا ہے۔ شاید یہ مکافات عمل تھا۔ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں بہت روئی، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی بہت معافی مانگی، مگر میں بھول گئی تھی کہ جب تک انسان معاف نہیں کرتے تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اس کے بعد سے تو تم بالکل ہی غافل ہو گئے مجھ سے، اور پھر تمہاری بیوی نے میری بہت خدمت کرنا شروع کر دی۔ وہ جب میرے کام کرتی تب مجھے ندامت ہوتی۔ میں سوچتی کہ اس سے معافی مانگوں گی، مگر اس وقت میں بول نہ سکتی۔ مگر وہ جب بھی میرے پاس ہوتی میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہتے، اور جب مجھے آنسو بہاتا دیکھتے تو تمہیں شک ہوتا کہ تمہاری بیوی شاید مجھ پر ظلم کرتی ہے، مگر ایسا کچھ نہ تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے بولنا دوبارہ شروع کیا تو میں نے تمہاری بیوی سے فوراً معافی مانگی، کیونکہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے اس حالت میں موت آئے کہ میں گناہوں میں لدی پڑی ہوں۔ وہ جب راتوں کو مجھے غسل کروانے آتی میں تب سے اس سے معافی مانگتی، مگر بھلا ہو اس لڑکی کا جس نے ایک لفظ، کوئی طنز اپنے منہ سے نہ نکالا۔ میں کہتی کہ تم چاہو تو بد دعائیں دو، برا بھلا کہو، مگر اس طرح خاموش نہ رہو۔ اس دن جا کر اس نے خاموشی توڑی اور مجھے کہنے لگی کہ پھپھو، میں بھی آپ ہی کی بیٹی ہوں، اور میری شادی آپ کے بیٹے سے اس وجہ سے ہوئی ہے شاید کہ اللہ نے مجھ سے آپ کی خدمت کا کام لینا تھا، یعنی آپ کی خدمت کے لیے مقرر کیا تھا۔ اس کی یہ باتیں سن کر مجھے اور پچھتاوے آن گھیرتے ہیں۔ دوسری طرف جب میں تمہیں دیکھتی تو لگتا کہ اگر میں مر گئی تو تم اس کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھو گے؟ آخر کو کاپی تو تم اپنے باپ ہی کی تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ تم اس پر ظلم کرو گی اور اس وقت یہ بیچاری کچھ بول نہ سکے گی۔ جب یہ شادی کے وقت اپنی محبت کے دفاع میں کچھ نہ بولی تو اب بالکل امید نہیں کی جا سکتی تھی اس سے کہ یہ تمہیں کچھ کہہ دے۔
اسی لیے میں تم سے بار بار بولتی تھی کہ تم اسے طلاق دے دو، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں کسی محفوظ ہاتھ میں سونپ کر اسے دنیا سے جا سکوں، مجھے آخرت میں کوئی پچھتاوا نہ رہے اور نہ ہی میرے اس سے اس روز سوال کیا جائے جہاں سب لوگ ندامت میں آنسو بہا رہے ہوں گے۔ میرا خیال تھا کہ اگر تم اسے طلاق دے دیتے تو میں اس کی شادی اسی لڑکے سے کروا دیتی جس سے یہ پسند کرتی تھی، اور مجھے امید بھی تھی کہ وہ اسے بہت خوش رکھتا، مگر تم کسی صورت اسے طلاق دینے پر روادار نہ تھے۔ اسی لیے اب میں چاہتی ہوں کہ یا تو تم سدھر جاؤ یا پھر تم اسے طلاق دے دو تاکہ میں اس کو اس کی خوشیاں لوٹا سکوں۔ یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر تم ان دونوں میں سے کسی بھی ایک کو مان لیتے ہو تو میری بیٹی خوش ہو جائے گی اور ہنسی خوشی زندگی گزار سکے گی۔ اب فیصلہ صرف اور صرف تمہارا ہے۔ میں تمہاری بیوی سے بات کر چکی ہوں اس بارے میں پہلے بھی، مگر اس نے پہلے کی طرح اب بھی کچھ نہ کہا تھا، تو مجھے امید ہے کہ تم جلد از جلد کوئی فیصلہ لے سکو گے۔ مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جب امی اپنی بات مکمل کر چکی تو مجھے پشیمانی ہوئی اپنے غلط نظریے پر کہ میں کس طرح اپنی بیوی اور اس لڑکے کے بارے میں غلط سوچتا تھا۔ وہ بالکل پاک دامن تھی، مگر پھر بھی میں نے اس پر بھروسہ نہیں کیا، حتیٰ کہ آخر میں تو آ کر شاید جذبات کی رو میں بہہ کر میں اسے طلاق دے ہی دیتا۔ اللہ نے نہ جانے کیسے مجھ سے خود پر قابو کروایا۔ ایک دم تو نہ صحیح، مگر اپنی غلط عادتوں سے آہستہ آہستہ نکلنے کی کوشش کرنے لگا، اور میں نے اپنی بیوی سے اپنے غلط رویے اور غلط نظریے کی بھی معافی مانگی، جس کے جواب میں اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ مجھے لگا تھا کہ کہیں اندر اس کا دل ٹوٹا ہوگا کہ اس کا شوہر اس کے بارے میں کیسی سوچ رکھتا ہے، مگر جو اذیت میرے لفظوں نے اسے دی ہوگی وہ سوچنے اور سمجھنے سے میں انکاری تھا، اور جو حقائق مجھے میری ماں نے بتائے تھے وہ سب میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح میرے سامنے آئیں گے، اور میں کتنا پاگل تھا کہ کبھی یقین بھی نہ کر سکا اپنی بیوی پر۔ اور وہ مجھے بتاتی کہ غسل کروا کر آئی ہوں امی کو، تب بھی مجھے لگتا کہ یقیناً یہ کچھ غلط کر کے آئی ہے۔ میں کیسا انسان تھا کہ پاک دامن پر تہمت لگا رہا تھا۔ میں بہت رویا تھا اس روز اپنی ماں کے گلے لگ کر کہ اس نے کتنا کچھ برداشت کیا، اور پھر میں نے بھی غم دیے انہیں، ان سے بھی معافی مانگی اور بیوی کے آگے بھی ہاتھ جوڑ لیے کہ تم مجھے معاف کر دو۔ ابھی تو امی نے بتایا ہے اگر انسان معاف نہ کرے تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ وہ بھی میرے ساتھ مسلسل رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرے دل میں ایسی ویسی کوئی بات نہیں، نہ ہی پپھو کے لیے اور نہ ہی آپ کے لیے، مگر آپ لوگ جس طرح معافی مانگ رہے ہیں مجھے خود میں شرمندگی ہو رہی ہے۔ میں آپ دونوں کو معاف کرتی ہوں، اب پلیز آپ نہ روئیں۔ اس کی یہ چاہت دیکھ کر دل میں کہیں سکون اترا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھ سے میری بیوی کو غافل نہیں کر دیا۔ میں نے احتراماً اسے بوسہ دیا اور کمرے میں جا کر 2 رکعت نفل ادا کیے، گناہوں پر توبہ کی نیت سے، اور پھر میں تھا اور میرا اللہ تھا۔ اگر کوئی تیسری چیز موجود تھی تو وہ میرے آنسو تھے، ندامت کے آنسو۔ اور پھر اس رات کے بعد عموماً میں نمازوں میں رویا کرتا تھا کہ یا اللہ جو گناہ ہو گزرے ان پر پکڑ نہ فرمانا، اور آئندہ زندگی میں ایسے گناہوں سے بچا کے رکھنا۔ مجھے امید تھی کہ میرے اللہ نے کہیں نہ کہیں مجھے معاف کر دیا ہوگا، وہ تو لوگوں کی تڑپ دیکھ کر انہیں بخش دیتا تھا۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ ان سب کے بعد میں نے برے کاموں سے اجتناب کر لیا اور پھر نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ میری بیوی بھی مجھ سے مطمئن رہتی، اور اماں تو ماشاءاللہ بہت جلدی صحت یابی کی طرف جا رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد جب اماں مکمل صحت یاب ہو گئیں تو میں، امی اور میری بیوی، ہم تینوں کو اللہ نے عمرے کی سعادت نصیب فرمائی، اور ہم سب خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔